ٹرین کراچی سے لاہور رواتھی مولوی صاحب اپنے سامنے بیٹھے اجنبی مسافر کو حیرت سے تکتے جا رہے تھے گاہے بگاہے۔ مولوی صاحب نے دیکھا مسلسل 10-11 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس اجنبی مسافر نے کچھ کھایا پیا نہیں، بس چند گھنٹوں بعد اپنی انگلی منہ میں ڈالتا اور بچوں کی طرح چوستا۔ چند لمحے پھر دوبارہ چپ چاپ ہو کر بیٹھا رہتا۔ جانے کن سوچوں میں مولوی صاحب کو اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب لاہور آ گیا اور اس مسافر نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور نہ کہیں ادھر ادھر اسٹیشن پر باہر نکلا۔ اب تو مولوی صاحب کا مارے تجسس سے رہا نہ گیا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی بولا، بھائی صاحب کراچی سے لاہور آ گیا، آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، کیا آپ کے پاس پیسے نہیں یا کوئی اور ایسی ویسی بات ہے؟ اجنبی پہلے تو مسکرایا، پھر مولوی صاحب کا تجسس، حیرت، پریشانی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر کہا، آؤ وہاں بیٹھتے ہیں، پھر بتاتا ہوں۔ قریب ہی بینچ پر بیٹھ کر اجنبی مسافر نے ایک دفعہ پھر اپنی انگلی منہ میں ڈالی، اسے چوسا، پھر مولوی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، 3 سال پہلے میں کفن چور ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کہیں میت ہوئی، میں جنازے میں شامل ہوا تاکہ قبر یاد رکھ سکوں، اور پھر رات میں آ کر کفن چوری کرو۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے میں اپنی مطلوبہ قبر پر پہنچ کر قبر کھودی، تختہ اٹھا کر کفن نکالنے کے لیے جیسے ہی اندر جھانکا، تمہارے دہشت کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسی دوران میری انگلی کفن کو لگ چکی تھی، ہاتھ فوراً اوپر کھینچا۔ اندر کا منظر دیکھ کر جلدی جلدی تختے برابر کر کے جیسے تیسے مٹی گرا کر گھر واپس آ گیا۔ ساری رات نیند نہ آ سکی، قبر کا منظر یاد آتا رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخص اندر بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اور اندر قبر پر نور اور روشن ہے۔ میری جو انگلی اس شخص کے کفن کو چھوئی تھی، صبح اس میں بڑی دلکش خوشبو آ رہی تھی، اور رات تو ڈر کے مارے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اب جب بھی مجھے بھوک پیاس لگتی ہے، میں اس انگلی کو منہ میں ڈال کر چوس لیتا ہوں، میری بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کمال صرف اس شخص کے کفن کے چھونے کا تھا، اور اس شخص کے ساتھ وہاں کیا معاملات ہوں گے اور کتنا خوش نصیب ہوگا، یہ اللہ ہی جانے۔ صبح اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے میں فوراً دوبارہ قبرستان پہنچا۔ وہاں جا کر تختی پر نام ولدیت پڑھی، دوبارہ بستی واپس آیا۔ نام تجمل حسین تھا۔ آخر پوچھتے پوچھتے گھر پہنچا۔ گھر دیکھ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ 40 روز بعد پھر تجمل حسین کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹی بچی باہر نکلی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ تجمل حسین کی بیٹی ہے۔ اتنے میں والدہ پردے میں ہی بولی، بیٹی کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے ساری بات تجمل حسین کی بیوہ کو بتائی اور پوچھا، ایسا کون سا عمل ہے جس کی بدولت اللہ نے آپ کے شوہر کو قبر میں ہی اتنا اونچا مقام عنایت فرمایا؟ تجمل حسین کی بیوہ بولی، بھائی صاحب عمل کا تو پتہ نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے، میرے میاں ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا کے وقت یہ دعا ضرور مانگتے تھے کہ اللہ مجھے قیامت تک قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور میرا شمار ان لوگوں میں فرما جو قبر میں بھی تیری عبادت کرتے ہیں۔ اتنا سن کر میں پھر واپس آ گیا۔ آج اس واقعے کی 3 برس ہو چکے ہیں۔ میں اب کفن چور نہیں رہا، اب اللہ کا شکر ہے۔
مولوی صاحب دارالعلوم لطیف آباد 3 نمبر میں امام ہے اور وہ اجنبی شخص کے بقول قبرستان ماتلی ضلع بدین شہر میں واقع ہے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ایک خوفناک اور سبق آموز کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ جائے گی۔ اگر پسند آئی تو ایک لائک، سبسکرائب اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔